اچھا، تو اگر کل امتحان ہے یا صرف رسک مینجمنٹ اور لائف انشورنس کے بنیادی تصورات کو جلدی سے سمجھنا ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ چلیں فوراً شروع کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رسک ہے کیا، پھر اسے سنبھالنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے بعد کچھ اہم ذاتی خطرات کو سمجھیں گے، اور پھر لائف انشورنس کی دو بڑی اقسام کا موازنہ کریں گے، اور آخر میں سب کچھ ایک تیز رفتار ریویو کے لیے خلاصہ کر دیں گے۔ چلیں بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ مالیاتی منصوبہ بندی کی دنیا میں جب ہم رسک یا خطرہ کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، امتحان کے لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ رسک کا مطلب خود نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان ہونے کا امکان ہے۔ یہ غیر یقینی صورتحال ہی دراصل رسک ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ سلائیڈ ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے۔ انشورنس کمپنیاں صرف پیور رسک کو کور کرتی ہیں، یعنی جہاں صرف نقصان کا امکان ہو۔ دوسری طرف اسپیکولیٹو رسک، جہاں نفع اور نقصان دونوں ممکن ہیں، جیسے اسٹاک مارکیٹ، وہ عام طور پہ قابل بیمہ نہیں ہوتا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ پیرل وہ کیا ہے جس سے نقصان ہوا، اور ہیزرڈ وہ کیوں ہے جس نے نقصان کے امکان کو بڑھا دیا۔ مطلب پیرل تو آگ ہے، لیکن ہیزرڈ وہ ناقص وائرنگ تھی جس کی وجہ سے آگ لگنے کا امکان زیادہ تھا۔ اچھا، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رسک کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے مینیج کیسے کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس 3 بنیادی حکمت عملیاں ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہی 3 طریقے ہیں جن سے رسک سے نمٹا جاتا ہے۔ یا تو آپ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسے کسی اور پر منتقل کر دیتے ہیں، یا پھر ممکنہ نقصان کو خود برداشت کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ لاس کنٹرول کا مطلب ہے پہلے سے تیاری کرنا، یعنی آپ پہلے سے ہی ایسے قدم اٹھاتے ہیں جن سے یا تو نقصان ہو ہی نہ، یا اگر ہو بھی تو اس کا اثر کم سے کم ہو۔ یہی تو انشورنس کا سارا کمال ہے۔ آپ ایک چھوٹا پریمیم ادا کر کے ایک بہت بڑے ممکنہ نقصان کے مالی بوجھ کو انشورنس کمپنی کو منتقل کر دیتے ہیں۔ رسک ٹرانسفر کی یہ بہترین مثال ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی شخص یا کمپنی فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ رسک میں خود اٹھاؤں گا۔ اسی کو رسک ریٹینشن کہتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور انجانے میں بھی۔ یہ ایکٹیو رسک ریٹینشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ پال کو رسک کا پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اسے خود برداشت کرے گا۔ تو وہ کون سے بڑے رسکس ہیں جو کسی کی بھی مالی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 3 بڑے خطرات: وقت سے پہلے موت، ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے کم پڑ جانا، اور صحت کے مسائل۔ کوئی بھی اچھا مالیاتی منصوبہ بنیادی طور پر انہی 3 چیزوں سے نمٹنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وقت سے پہلے موت کے خطرے سے نپٹنے کے لیے جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ ہے لائف انشورنس، لیکن اس میں بھی 2 بالکل الگ قسمیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس فرق کو سمجھنا امتحان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہے ٹرم لائف، جو عارضی ضرورت کے لیے ہے، سستی ہے لیکن اس میں کوئی کیش ویلیو نہیں بنتی۔ دوسری طرف ہے پرماننٹ لائف، جو پوری زندگی کے لیے ہے، مہنگی ہے لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کیش ویلیو بھی جمع ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب وقت ہے فائنل ریویو کا، امتحان سے پہلے کی آخری تیاری۔ یہ رہی آپ کی کریم شیٹ۔ پوائنٹ نمبر 1، یاد رکھیں انشورنس صرف پیور رسک کے لیے ہے جہاں صرف نقصان کا ڈر ہو۔ اسپیکولیٹو رسک، جہاں جیتنے کا بھی چانس ہو، وہ اس میں شامل نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، انشورنس ان خطرات کے لیے سب سے بہترین ہے جو ہوتے تو کم ہیں لیکن جب ہوتے ہیں تو بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، جیسے گھر میں آگ لگنا۔ پوائنٹ نمبر 3، رسک مینجمنٹ کے 3 ہی ٹول ہیں: کنٹرول کریں، ٹرانسفر کریں یا ریٹین کریں، یعنی خود برداشت کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، ٹرم انشورنس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ تحفظ کرائے پر لے رہے ہیں۔ یہ ایک عارضی ضرورت کے لیے خالص پروٹیکشن ہے اور کچھ نہیں۔ اور آخری پوائنٹ، پرماننٹ انشورنس اپنے تحفظ کا مالک بننے کی طرح ہے۔ یہ پوری زندگی کے لیے ہے اور اس میں بچت کا عنصر یعنی کیش ویلیو بھی شامل ہے۔ تو لیجئے، یہ تھا ہمارا رسک مینجمنٹ اور لائف انشورنس پر ایک تیز رفتار تجزیہ۔ ان بنیادی باتوں کو سمجھ کر ایک زیادہ محفوظ مالی مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ امتحان کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔